اب کچھ بات کرتے ہیں سیاسی سرگرمیوں کی. بالکل پالیٹکس کی بات کرتے ہیں. کچھ مذاکرات کی راہ ہموار ہوتی جا رہی ہے اور اس میں بات ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت آگے بڑھے گی. شہر افضل ملک کل جو اسمبلی کا پورا ماحول تھا اس میں لگ رہا تھا کہ دونوں طرف سے حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے اب یہ سوچا جا رہا ہے سیریسلی کہ ایک دوسرے سے بات چیت کی جائے. مذاکراتی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ بانی پی ٹی آئی نے جو کمیٹی بنائی ہے پورا اختیار اس کمیٹی کے پاس ہے. دوسری طرف سے حکومت کو بھی اب آگے بڑھ کر ایک انیشیٹو لینا ہوگا اور مذاکرات کو ایٹ لیسٹ شروع کرنا ہوگا. اس کے بعد جو باتیں سامنے آتی ہیں ٹی او آرز بنانے کی بھی وہاں پر بات ہوئی. خواجہ آصف نے بھی رسپونڈ بھی کیا, اعظم نذیر طارق نے بھی بات کی. تو خیر ایک ماحول اسمبلی کا لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں معاملات اب کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یہ ایک فیلنگ آ رہی تھی وہاں سے. تو اچھا دوسرا معاملہ ایک اور ہے, کچھ پیسے تنخواہوں میں اضافہ کر دیا ہے. پنجاب اسمبلی میں وزراء کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور ایم پی ایس کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے, اسپیکر کی بھی. تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ کوثر کاظمی صاحب ہوں گے, ترجمان پنجاب حکومت, ان سے ہم بات کریں گے. لیکن یہ جو پہلے جو یہ اضافہ ہوا ہے تنخواہوں میں اس کا عوام کا کیا کہنا ہے اس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے اور پہلے جان لیتے ہیں کہ عوام کیا کہتی ہے. ذرا سنیے. یہ ہمارے جو مشیر ہیں, وزیر ہیں, انہوں نے ہمارے ملک کو لے کے چلنا ہے آگے. اگر ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیں گے تو پھر پیچھے خزانے میں کیا بچے گا. میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کو یہ فیصلہ واپس لے لینا چاہیے کیونکہ جو مزدور ہے ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی جتنی ترقی ہے, جتنی ڈیولپمنٹ ہے اور جو اکنامی ہے اس کے لحاظ سے اس کی سیٹلمنٹ کی جائے. جی کوثر کاظمی اسپوکس پرسن پنجاب گورنمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا. کوثر صاحب یہ بتائیے گا, سب سے پہلا سوال تو یہ کہ مذاکرات پر بات ہوگی, سیاست پر بات ہوگی, لیکن ملک میں اتنے مشکل حالات ہیں, معاشی حالات ہیں. آپ کی حکومت نے ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہ میں 800% تک بھی اضافہ کر دیا ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا اور سب کو یہ مطلب سادگی اپنانا ہوگی. تو کیا صرف یہ کڑوا گھونٹ عوام کو ہی پینا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں جی, آج سے پہلے بھی جو انتظامی عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں, جو ججز ہیں, ان کی جب تنخواہوں میں امرات میں اضافہ ہوتا ہے تو نہ کوئی خبر بنتی ہے, نہ ٹاک شوز کا موضوع ہوتا ہے, نہ ویلاگرز, نہ یوٹیوبر ان پہ بات کرتے ہیں. لیکن جب عوامی نمائندوں کے حوالے سے اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو چاروں جانب سے جو تنقید کے نشتر ہیں وہ برسائے جاتے ہیں. کیا سیاستدانوں کے گھر نہیں ہوتے, وہ ان کے اہل و عیال نہیں ہیں, ان کی دنیاوی زندگی نہیں ہے, اس میں اخراجات نہیں ہیں, ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. 70 یا 75 ہزار کے اندر اگر یہ تنخواہیں رہیں گی تو میرے خیال میں کوئی مڈل کلاس جو آدمی ہے وہ سیاست کا رخ نہیں کرے گا, کیونکہ اگر وہ سیاست میں آئے گا تو نہ وہ اپنے گھر والوں کو پال سکتا ہے, نہ اپنے بچوں کو کوئی تعلیم دلوا سکتا ہے, نہ وہ جو باقی ضروریات زندگی ہے اس سے پوری کی جا سکتی ہیں. پنجاب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جی, اراکین اسمبلی کی جو تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے تو ابھی بھی جو دیگر صوبے ہیں ان سے پنجاب بہت پیچھے ہے. وہاں پہ آپ دیکھ لیں جو اراکین اسمبلی کی تنخواہیں ہیں, جو مرات ہیں, جو گھروں کے کرایوں کی مد میں ان کو مل رہا ہے, وہ ساری چیزیں اپنا سامنے رکھیں. تو ماضی میں آپ کو میں ایک اور بات یاد کہ زیادہ تر تنقید کی جا رہی ہے تحریک انتشار کی جانب سے, تو خان صاحب کا ایک بڑا مشہور جملہ تھا کہ اس تنخواہ میں میرے گھر کا خرچہ نہیں چلتا, میرا گزارا نہیں ہوتا. تو ہنگامی اجلاس بلا کے خان صاحب کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا تھا اور ان کی تنخواہ جو ہے وہ صدر مملکت کے برابر کر دی گئی. جی کاظمی صاحب یہ بھی بتائیے کہ تحریک انصاف سے مذاکرات کی بازگشت ہے, اب تھوڑی پالیٹکس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. کیا حکومت واقعی پریشرائز فیل کر رہی ہے, محسوس کر رہی ہے کہ جی پریشر آ رہا ہے ان کی طرف سے؟ مذاکرات کے حوالے سے بات کی ہے. مذاکرات کس سے, یعنی کہ سنجیدگی ان کی دیکھیں کہ ابھی بھی یہ دھمکیاں دے کے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم سول نافرمانی کی طرف چلے جائیں گے. سول نافرمانی کس کے خلاف؟ حکومت کے خلاف ہرگز نہیں ہے. سول نافرمانی جو ہے وہ ریاست پاکستان کے خلاف ہے اور باقاعدہ طور پر اوورسیز میں بیٹھے پاکستانیوں کو جو ترسیلات زر ہیں وہ پاکستان نہ بھیجنے کے حوالے سے ان کو قائل کیا جا رہا ہے. ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ آپ نے کسی صورت پیسہ پاکستان نہیں بھیجنا. میں نے ایک ویڈیو کال دیکھی جو کہ وہ جو مظاہرین تھے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے برطانیہ کے اندر, وہاں پہ علیمہ خان ان سے مخاطب تھی اور ان کو یہ باقاعدہ طور پر کہا جا رہا تھا کہ آپ نے جو پیسہ
آپ پاکستان بھیجتے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے عزیز و اقارب کو نہیں بھیجتے، بلکہ وہ ریاست پاکستان، حکومت پاکستان کو بھیجتے ہیں، وہ مت بھیجیں۔ تو اس طرح کے سلسلے کے اندر جو آپ کا یہ طرز عمل ہوگا تو آپ کس طریقے سے مذاکرات کی بات کریں گے؟ ہاں مصائب آپ پہ ہیں، حالات آپ کے بالکل خرابی کی طرف گئے جب فیض حمید کے کورٹ مارشل کی صورتحال آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اور وہ طرح طرح کے بیانات دے رہے ہیں، جو شریک جرم لوگ تھے ان کے ساتھ، ان کے حوالے سے وہ ثبوت دے کے بات کر رہے ہیں، تو گھبراہٹ تو تحریک انتشار کی بنتی ہے، کیونکہ جو منصوبہ تھا کہ ہم 2023 میں من مرضی کا کوئی سپہ سالار لے کے آئیں گے، پھر 2033 تک جو ہے وہ ہمارا اقتدار۔ ایک اور بڑا معاملہ ہے سرور، جب یہ چینج آف پاور ہوا یا پھر گورنمنٹ چینج ہوئی یو ایس میں، تو اس پر بڑی باتیں ہو رہی تھیں کہ یہاں پر بھی اثر انداز ہوگی، تو کہیں کہیں پریشر لگ رہا ہے حکومت پر، اور ابھی بھی ریسنٹلی یہ جو کچھ ہوا ہے، نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد کردہ انوائے جو ہیں رچرڈ گرنیل نے ایک مرتبہ پھر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ اب وہ نامزدگی سے پہلے تو انہوں نے کیا ہی تھا، لیکن نامزدگی ہونے کے بعد، یعنی عہدہ رکھنے کے بعد دوبارہ عمران خان کو، تحریک انصاف کے بانی کو ریلیز کرنے کا مطالبہ کرنا، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ کیا کوئی ہے حکومتی صفوں میں بے چینی اس سلسلے میں؟ دیکھیں جی، رچرڈ گرینل کے حوالے سے جو ہیں وہ زیادہ تو جو طوفان بدتمیزی برپا ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کے جو بڑے لوگ ہیں، ان کے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، جو ایکس اکاؤنٹ ہے، اس پہ ہی دیکھنے کو ملا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ریاستوں کے درمیان کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے، بلکہ میں نے تحریک انصاف کے ایک بندے کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ برطانیہ کے اندر ہیں، جو رچرڈ گرینل کا حلقہ انتخاب ہے، انہوں نے مطالبہ کیا تھا ان سے عمران خان کی رہائی کا۔ تو اپنے ووٹ کے اصول کے لیے دوسرے ملک پر اپنی رائے مسلط نہیں کی جا سکتی۔ ابھی ان کی یہ رائے ہے، یہ کوئی امریکن گورنمنٹ کا مطالبہ نہیں ہے جو ریاست پاکستان سے کیا گیا ہو، لیکن ماضی جو ہے وہ دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ ماضی میں جب ہم اپنا جو دفاع ہے اس کو ناقابل تسخیر بنانے جا رہے تھے، تو اس وقت کسی ایلچی کی کال نہیں آئی تھی، پریزیڈنٹ آف امریکہ کی کال آئی تھی میاں نواز شریف کو، اور انہوں نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور جو ہمارا جو دھماکے تھے انڈیا کے مقابلے میں، وہ کر کے ہم نے اپنا دفاع ناقابل تسخیر بنایا تھا۔ اس میں میاں نواز شریف کو آفرز کی گئی تھی ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں، پیسے بھیجنے کی آفر بھی اس وقت بل کلنٹن نے کی تھی میاں نواز شریف کو۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میاں ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا۔ بہت شکریہ ترجمان پنجاب حکومت کوثر کاظمی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی، تو اس پر ہم پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی لیتے ہیں، مذاکرات سے متعلق بھی، اور پنجاب میں یہ جو سیلریز بڑھائی گئی ہیں، تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، اس پر بھی موقف لیتے ہیں۔ جی، ہمیں جوائن کیا ہے احمد بچر صاحب نے جوائن کیا ہے، اپوزیشن لیڈر ہے پی ٹی آئی کے۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے، یہ جو سیلریز بڑھانے کا سلسلہ کیا ہے اور اس کی انکشاف کیا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ایم این ایز کی سیلری، منسٹرز کی سیلری اور بڑھ گئی ہے، عوام کی طرف جو وہ ہونا ہوتا ہے، جو ایک بالکل، اور دیکھیں نا یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ نے اس میں اپوزیشن کا کردار ادا کیا۔ آپ کو یہ صحیح لگ رہا ہے کہ اتنا ریز ایک دم سے دے دینا، جبکہ عوام کس طرح پس رہا ہے مہنگائی کی چکی میں؟ فرمائیے اس پر کچھ۔ بات یہ ہے کہ جو ایک سسٹم ہے نا جی ہمارا پارلیمانی نظام، اس میں ہمیشہ اپوزیشن کی تجاویز کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ ہمارے سے اس معاملے میں تجاویز نہیں لی گئی۔ اگر آپ کمپیریزن کریں دوسرے صوبوں سے، تو پنجاب کے ایم پی ایز کی جو سیلریز تھی وہ کم تھی، اس میں کوئی شک نہیں، بہت زیادہ کم تھی۔ لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے، میرے خیال میں یہ ٹائم مناسب نہیں تھا۔ اس پہ اگر اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کی جاتی اور ہمیں آن بورڈ لیا جاتا تو اس کا کوئی بہتر وے آؤٹ نکل سکتا تھا۔ انہوں نے تنخواہیں بڑھائیں، کافی عرصے سے یہ تنخواہیں نہیں بڑھی تھی، یکدم انہوں نے اس کو ریز کیا۔ اگر گریجولی کیا جاتا تو بوجھ بھی نہ پڑتا اور آپ کو بھی فیل نہ ہوتا۔ ویسے ایک یہ بات ہے کہ اس سے زیادہ پریویلیجڈ پکس جو ہیں وہ بیوروکریسی جو ہے وہ کر رہی ہے، انجوائے کر رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائمنگ اس کی، مجھے اس پہ اعتراض ہے۔ سیلریز جس طریقے سے انکریز ہوئی ہیں، ہم نے تو ادھر اعتراض بھی کیا ہے، مخالفت بھی کی ہے، سارا کچھ کیا ہے، بٹ یہ پارلیمانی سسٹم جو ہے، پارلیمانی یہ پیٹرن جو ہوتا ہے اسمبلی کے اندر، اس میں عددی اکثریت کام آتی ہے۔
آپ خود دیکھ لیں کہ جب آپ کا ڈیفیمیشن بل پیش ہوا تو کتنا ہم نے 10 گھنٹے تقریریں کی، 10 گھنٹے ہم نے مکمل طور پہ کیا، دفاع کیا، لیکن انہوں نے آخر میں پاس کر دیا. تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. احمد یہ کہیے گا آپ، پنجاب ہم سمجھ سکتے ہیں پنجاب میں بڑے مشکل حالات پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود سیاسی جماعتیں کوئی راستہ نکالتی ہیں نا، مذاکرات کی بات تو چلتی ہے، لیکن آپ کا وہ اپوزیشن کا کردار نظر نہیں آ رہا، اور آپ لائن بھی نہیں نظر آ رہے اپنی سیاسی جماعت کی جو پالیسیز ہیں، احتجاج کی کال دی جاتی ہے اس پر بھی کوئی خاص رسپونڈ نہیں کیا جاتا. بانی پی ٹی آئی بھی کوئی زیادہ خوش نہیں ہے آپ لوگوں سے. تو کیسے سیاسی طور پر کیسے معاملات آپ پنجاب میں چلا رہے ہیں، ذرا اس پر بتائیے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو پنجاب میں فسطائیت ہے، جو اس گورنمنٹ نے جس طرح ہمارے ایک ایم پی، اگر آپ 2 دن پہلے دیکھیں تو قاضی احمد اکبر صاحب ہیں، ان کے گھر کو توڑا گیا، ان کی بیگم بچوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے گھر میں گھس کے. دیکھیں پنجاب میں ایک ایسے درجے کی فسطائیت ہو رہی ہے جس کی کوئی مثال کہیں نہیں ملتی، اور کسی ڈکٹیٹر، بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ انگریز کے دور میں بھی اس طرح مسلمانوں کے ساتھ ظلم نہیں ہوا جو ان پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارے 2 کوسچن ہیں. ایک کوسچن ہے کہ آپ نے گولی جب چلائی تو آپ کو کیا مجبوری تھی، آپ نے ایک نہتے جلوس میں گولی چلائی. دوسری بات یہ ہے کہ 20 نومبر سے 26 نومبر تک آپ نے پورے پنجاب کو پنجرہ بنا دیا، پنجرہ نما جیل بنا دیا. اس کے بعد خان صاحب پہ جتنے بیس لیس مقدمات ہیں، اور ان کی خصوصاً آپ دیکھ لیں نا کہ ان کی جو بیوی ہیں ان پہ انہوں نے 9 ماہ ان کو جیل میں رکھا، ان پہ بیس لیس مقدمات، اور آخر میں ان پہ اب 302 کا مقدمہ بھی کر دیا ایک عورت پہ. یعنی آپ اندازہ لگا لیں عدت کیس کے بعد ان کا. تو لگ ایسا رہا ہے آپ کی باتوں سے، ایسا لگ رہا ہے کہ جو پنجرہ آپ کے مطابق بنا دیا تو آپ اس پنجرے میں بیٹھے رہیں گے، حالات بدلنے کا انتظار آپ کریں گے، کوئی اسٹریٹ پروٹیسٹ وغیرہ یا جلسہ کوئی پلان آپ نہیں، کہ پنجاب کی حد تک قیادت کی ہم بات کریں تو وہ انتظار آپ بانی کی کال کا کریں گے؟ جی پنجاب کی حد تک تو پنجاب نے تو بڑا رول ادا کیا. آپ خود دیکھ لیں کہ اس دفعہ جس طرح پنجاب میں فسطائیت تھی، انہوں نے صرف ہمیں 2 جلسے کرنے دیے ہیں، ایک سنجانی میں اور ایک لاہور میں. لاہور کا جلسہ بھی آپ نے دیکھ لیا، سنجانی کا بھی دیکھ لیا. دیکھیں اتنی فسطائیت میں بھی پنجاب نکل رہا ہے. اور میں آپ کو ایک عرض کر دوں، یہ جو آپ ایک چیز بار بار کہہ رہے ہیں، 9 ماہ ہو گئے پنجاب کو مسلسل فسطائیت کا سامنا کرتے ہوئے، اور ہم ہر کال بھی دے رہے ہیں، اور 14 اگست کو ہم باہر نکلے ہیں. ہم تو ہر جگہ پہ پنجاب دیکھیں، جب اتنی لمبی تحریک ہوتی ہے نا جی، تو آپ اس کی یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ پہ آپ تھوڑے نکلے، فلاں پہ زیادہ نکلے. آپ خود لاہور کے رہائشی ہیں، مجھے یہ بتا دیں کہ لاہور کے جو 4 دن تھے، میرے خیال میں یہ کسی مارشل لا سے بھی بدترین دن تھے. 20 سے لے کے 24 نومبر تک جس طرح لاہور کو کارڈن آف کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اور ان کی فیملی پہ، ان کی بیوی پہ، ان کی بہنوں پہ ایک عجیب و غریب انہوں نے یہ جو بندے مارے ہیں ادھر، مجھے یہ بتائیں ڈی چوک میں اگر کوئی بندہ نہیں کیا تھا تو ان کے وزیر کہہ رہے تھے چھانٹا لگے گا اور ہر چیز فارغ ہو جائے گی. بالکل، چھانٹا انہوں نے یہ ہم نے بھی دیکھا احمد صاحب، جو سارا سیناریو ہوا تھا پروٹیسٹ کا، اس کے بعد بھی. یہ بتائیے کہ جو پی ٹی آئی کے اور حکومت کے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، کچھ ڈائیلاگ شروع ہونے کی افواہیں آ رہی ہیں، کیا یہ واقعی ہو رہا ہے؟ یہ دونوں ایک سطح پہ آ کے بات کریں گے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں آپ کو، پہلے ان کا یہ راگ تھا کہ ہم ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، یہ ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتے. ہمارا یہ اعتراض تھا کہ آپ بااختیار نہیں ہیں. دیکھیں بی میں ایک چیز میں تھوڑا سا آپ کو 2 منٹ لوں گا اس میں. جی سر. 9 مئی کا اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ واقعات ہوتے؟ یہ اگر آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فائرنگ کی ہے، ہم کہتے ہیں کہ حکومت نے فائرنگ کی ہے، ان کے منسٹروں نے پریس کانفرنسز کی ہے. دیکھیں الٹیمیٹلی اس فائرنگ کا ذمہ دار، یہ جو گولی چلی ہے، جو 79 لوگ مرے ہیں، اس کا ذمہ دار وزیر اعظم پاکستان ہے، کیونکہ وہ اس وقت ریاست کا سربراہ ہے. تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے. اب جب ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے اور وہ پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ سنجیدہ ہی نہیں ہے. ہمارے جو 2 مین مطالبات ہیں کہ 26/11 اور 9 مئی
ان के आप पहले बनाए जुडिशल कमीशन, कम से कम पता तो चले कि इस कौम को पता तो चले कि हुआ क्या है जी। इसमें मुजरिम असल हैं कौन। ये दो हम चीजें हैं। कहते और हैं- मुझे बताएं कि आपने तो खैर थोड़ा सा उसको अभी डिले किया है सिविल नाफरमानी की तहरीक को खान साहब ने, लेकिन ये जो दो मुतालबात हैं अगर ये ना माने गए, कोई डेडलाइन आपने दी है कि इसके बाद आप सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे? क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे नहीं लग रहे हैं कि आपके कैदियों की रिहाई हो जाए या फिर जुडिशल कमीशन बन जाए। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। देखिए ये तो आप अजम्पशन पे हम बात कर रहे हैं ना जी, वो तो बाद की बात है। वो तो फिर हमारा पता चलेगा कि हम क्या हम इसमें किस हद तक जा सकते हैं। वो तो एक हमारी अपनी पार्टी की एक स्ट्रेटजी होगी, उस पर हम पॉलिसी बनाएंगे। डेफिनेटली हमने घर नहीं बैठना। देखिए मेरी बात सुने, हम घर कैसे बैठ सकते हैं? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके बाद पंजाब में जो आपको पता है कि पंजाब में वोटों के हिसाब से मुस्लिम लीग नून से पंजाब में भी वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज्यादा लिए अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म 47, यानी 34 यही तो कह रहे हैं ना, यही हम कह रहे हैं कि हालात जो भी हालात हैं उसके बाद वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। जो वोट मिले हैं, आप कह रहे हैं कि आपको सबसे ज्यादा मिले हैं, सीट्स भी मिली हैं, लेकिन उसके बावजूद दीजिए अहमद साहब, मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी हैं, उसकी क्या आप देखते हैं फोरकास्ट के? क्या वाकई ये मुज़ाकरात होंगे या दोनों तरफ से बायलैटरल होने तो है ना? देखिए अल्टीमेटली मुज़ाकरात से ही मामला हल होना है ना। आप तो ये समझते हैं ना? डायलॉग बहुत ज़रूरी है। बता दिए। अब पिछले कल परसों मैंने को सुना है कि राना सनाउल्लाह साहब ने को बयान दिया कि हम राब्ता करें। देखिए आपने बंदे भी हमारे मारे हैं, शहीद भी हमारे हुए हैं, फायरिंग भी हमारे ऊपर हुई है, जुल्म भी हमारे ऊपर साल हो गया आप कर रहे हैं, लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं, हमारे जो लीडर्स हैं उनके वो अभी जी। तो ये सारे काम कर रहे हैं आपको बता, यानी आप ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी, और वाकई अगर उसी तौर पर देखा जाए हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी है और इनिशिएटिव उनको लेना है। एक और चीज कहा जा रहा है कि पीटीआई यूएस में जो तब्दीली आई है उस पर बहुत बैंक कर रही है, और हमारे साथ कौसर काजमी साहब थे, वो ये कह रहे थे अभी जो रिचर्ड गार्नल का एक उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने दोबारा से रीइटरेट किया कि इमरान खान को रिहा करें कुछ नो मैटर व्हाट। तो इस पर आप बहुत ज्यादा उम्मीद आपने बांधी हुई है, जबकि मियां नवाज शरीफ ने तो अपने दौर में उन्होंने तारीख का हवाला दिया कि एब्सोल्युटली नॉट कहा था और पाकिस्तान के मफादात की बात की थी। आप क्या कहेंगे? देखिए जी, वो तो डॉक्टर कदीर खान साहब उसको क्लियर कर चुके थे कि मियां साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, या किसने मियां साहब को कहा था कि नहीं ये धमाके करने, आप घबराएं नहीं, आप तगड़े रहें, ये हो जाएंगे। वो तो अलहदा बात है जी। मैं अब कौसर काजमी साहब की बात का क्या वो होते तो मैं उनकी बात का जवाब देता। बात ये है जी कि इस वक्त जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि अमेरिका की, देखिए हमने अमेरिका की तरफ क्यों देखना है? पहली बात, अगर हम अमेरिका या बैरूनी हुकूमतों की तरफ देखते तो आपका क्या ख्याल था कि इमरान खान इस वक्त जेल में होते? 9 माह उनकी बेगम जेल में रहती, उनकी बहनों को और निहत्ती और वर्करों को और लीडर्स को जेल में रखा जाता। देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि वहां के जो एक इलेक्शन मुहिम थी, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक नारा लगाया था कि चूंकि इमरान खान बेसलेस मुकदमात में तो उनको रिहा करवाया जाएगा, और इन लोगों ने वादे किए थे हमारा उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है, हम यहाँ पे अपने मुकदमात भुगत रहे हैं, हम जुल्म का सामना कर रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमने बाहर किसी को क्यों देख रहे हैं? हम तो ना किसी को इंतजार कर रहे हैं, ना ही हमें इससे कोई सरोकार है। हमारी जंग है एक हक और सच की जंग है जो हम लड़ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अहमद बशर साहब, ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमारे साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ करते। जी बिल्कुल जी। और